حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغر تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو۔ اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا، تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی، جب بیدار ہوا تو بدن لرزا تھا، پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سما پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سما کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہمارے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الدیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشائچے ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تحمید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پورے وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ دس جن کا گیارہواں نہ ہو، وہ بارہ جن کا تیرواں نہ ہو، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے، بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرار گاہ ہے، الزاریاتی زورن کیا ہے، الحاملاتی وقرن کیا ہے، الجاریاتی یسرن کیا ہے، المقسماتی امرن کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جاں ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے، مادر، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور دنیا بھر کے جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، طعامہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں
اور हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में। वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज तवाफ किया हो और ना उसमें जान हो और ना उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने और गैर रसूल कितने। वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है, कतमीर क्या है और फतील क्या है और शब्दो बदल क्या है, तुम वर्म क्या है। हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हैंगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिन हिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहती है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकूस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और ना इंसान हो और ना जिन और ना फरिश्ते। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम क्या अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे। सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा ए अल्लाह तू इनकी इस बात का गवाह है। फिर फरमाया तुम्हारे सवाल की ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा न हो। वो अल्लाह ताला वाहिद कहार है और वो 2 जिनका तीसरा न हो। वो रात और दिन है। सूरत बनी इसराइल। वो 3 जिनका चौथा न हो। वो अर्श और कुर्सी और कलम है। वो 4 जिनका 5वां न हो। वो 4 बड़ी आसमानी किताबें तौरात, इंजील, जबूर और कुरान मुकद्दस है। और वो 5 जिनका छठा न हो। वो 5 फर्ज नमाजें हैं और वो 6 जिनका 7वां न हो। वो 6 दिन है जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। वो 7 जिनका 8वां न हो। वो 7 आसमान हैं। वो 8 जिनका 9वां न हो। वो अर्शे बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। वो 9 जिनका 10वां न हो। वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे। और वो 10 जिनका 11वां न हो। वो मतमा पर 10 रोजे फर्ज हैं जब उसको कुर्बानी की ताकत ना हो। वो 11 जिनका 12वां न हो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, 11 हैं, इनका 12वां भाई नहीं। और वो 12 जिनका 13वां न हो। महीनों की गिनती है। और वो 13 जिनका 14वां न हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। वो झूठी कौम जो बहश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी खता मुआफ फरमा दी। वो सच्ची कौम जो दोजख में जाएगी वो यहूद और नसारा की कौम है। तो उनमें से हर एक दूसरे के दीन को लाशी बनाने में सच्चा है, लेकिन दोनों दोजख में जाएंगे। और वो सच्ची कौम जो दोजख में जाएगी। और तुमने जो सवाल किया कि तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब ये है कि मेरे कान में मेरे नाम के रहने की जगह है। और अज़्ज़ारियातु ज़ौरन 4 हवाएं हैं, मशरकी, मगरबी, जनूबी, शुमाली। और हामिलाती विक़रन बादल है। और अलजारियाती युसरन समंदर में चलने वाली कश्तियां हैं। और अलमुक़सिमाती अमरन वो फरिश्ते हैं जो 15 शाबान से दूसरे 15 शाबान तक लोगों का रिस्क तकसीम करते हैं। और वो 14 जिन्होंने रब ताला के साथ गुफ्तगू की वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। और कब्र जो मकबूर को लेकर चली हो वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली है। और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज सुबह है। और वो पानी जो ना आसमान से उतरा हो और ना जमीन से निकला हो वो पानी है जो घोड़ों का पसीना बल्कीस ने आजमाइश के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। और वो 4 जो किसी बाप की पुश्त से हैं और ना शिकम मादर से। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय ज़िबा होने वाला दुम्बा और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। और आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा हैं। और पहला खून नाहक जो जमीन पर बहाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है जिसे भाई काबिल ने कत्ल किया था। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे खरीद लिया वो मोमिन की जान है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे नापसंद फरमाया वो गधे की आवाज है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे बुरा कहा
وہ عورتوں کا مکر ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو۔ پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورت دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت ختیجہ، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ باقی رہا افضل دریا سحون، جحون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان، اور سب راتوں سے افضل رات ليلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ تہامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ اور 12 ٹہنیاں کے بارے میں 12 ہیں، اور 3 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، اور ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ وہ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو وہ اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی توکل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان کے جو کہ مغز، سر، ان سب کی جڑ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، سبد و بلد، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و بلد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفزینش سے پہلے کی مخلوق کو تم میں ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان اللہ حافظی اذا اتقت الباطل واشتعلت الرجال بالرجال، اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا غربا وشرقا ما ترى فيها احد يبقى، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جب وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کی جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس سے بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر بگریبان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اسے کہنے لگے کہ اس شخص نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ تو بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میرے مواقف نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے با یزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑاؤ۔